اس کے بعد بچیوں کی جانب سے ان کا نمائندہ خطاب پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا تربیہ حیات بنت شمشاد احمد کو کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں. تربیہ حیات بنت شمشاد احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مہمان گرامی، سامعین و سامعات، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج اس اسٹیج پہ کھڑی ہوں اور آپ سبھی کے سامنے بول رہی ہوں. سمر اسلامک آرگنائزیشن کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا. محترم صدر صاحب، مہمان گرامی، سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کل ہمارا تقریری مقابلہ تھا اور اس تقریری مقابلے میں ہمارا موضوع تھا ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ، اور اسی موضوع پر میں اب کچھ باتیں رکھنے جا رہی ہوں. ویسے تو یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ درسگاہ پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں. ہم جہاں جس اسکول یا مدرسہ میں پڑھنے جاتے ہیں وہی ہماری درسگاہ ہوتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسکول یا مدرسہ سے پہلے ہر بچہ کے لیے ایک ایسی درسگاہ بنائی ہے جہاں کی تعلیم ہی ہر تعلیم کی بنیاد ہوتی ہے. اگر ایک بچہ وہاں سے اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کر لے تو اس کی آگے کی تعلیم اچھی سے اچھی طرح ہو جائے گی. یقیناً وہ درسگاہ ایک ماں کی گود ہی ہو سکتی ہے. جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن الکریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حال میں جنم دیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم لا علم تھے، ہم بے علم تھے، تو یہ جو ساری باتیں ہیں وہ کہاں سے سیکھی جاتی ہیں؟ ظاہری طور پر یہ جو ساری باتیں ہیں صرف ایک ماں کی گود سے ہی سیکھی جا سکتی ہیں. داستان میرے لاڈ پیار کی بس ایک ہستی کے گرد گھومتی ہے. جنت مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ میری ماں کے قدم چومتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کو بلند مقام عطا فرمایا. باپ کی نسبت اس کا درجہ 3 گنا افضل رکھا، آخرت میں نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے. ماں کی خدمت اور فرما برداری کو جہاد سے افضل قرار دیا ہے. لیکن یہ جو سارے مقامات ہیں ایک ماں کو ایسے ہی نہیں مل گئے. اس کے سر پر اولاد کی تربیت کی جو بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اس کے بدلے میں ملا ہے. معاشرے کی بگاڑ اور اصلاح کی محرک ماں ہے، وہ ایک بچے کی بہترین معلمہ ہے. جس طرح ایک باغ بنا پھولوں کے بے رنگ و بو ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک بچہ بنا اچھی تعلیم و تربیت کے نا سمجھ اور گنوار رہ جاتا ہے. یہاں جتنے بھی والدین موجود ہیں ان میں سے ایک بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان کا بچہ غلط کاموں میں پڑے، لیکن افسوس پھر یہی بات دہراتی ہوں کہ وہ یہ جو ساری باتیں ہیں ایک ماں کی گود سے ہی سیکھتا ہے. آنکھیں کھلے تو چہرہ میری ماں کا ہو، آنکھیں بند ہو تو سپنا میری ماں کا ہو. میں مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں، لیکن کفن ملے تو دوپٹہ میری ماں کا ہو. اب یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو وقت کی پابندی، سلیقہ اشعاری اور متوازن غذا کے اصول ذہن نشی کرائے، اسے جلد سونے اور جلد اٹھنے کا عادی بنائے، کیونکہ بچپن کی یہی جو عادتیں ہوتی ہیں وہی اس کی آگے کی اصل زندگی کی بنیاد بنتی ہیں اور والدین خصوصاً ایک ماں کے لیے آسودگی کا باعث بنتی ہیں. ماں کے بنا زندگی ویران ہوتی ہے، تنہا سفر میں ہر راہ سنسان ہوتی ہے. زندگی میں ماں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ماں کی دعاؤں سے ہی ہر مشکل آسان ہوتی ہے. آئیے میں آپ سبھی لوگوں کو ایک واقعہ سناتی ہوں. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے. ایک بار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا. جب یہ بات ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دونوں کو اپنے پاس طلب کیا. پھر جب بات فرمائی وہ سنہرے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو قصوروار یا کسی کو بے قصور نہیں ثابت کرتی. تم نے لڑائی جھگڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناخوش کر دیا ہے، اس لیے میں بھی تم سے ناخوش ہوں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ.
جب یہ بات حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. انہوں نے آپس میں صلح کر لی اور اپنی امی سے کہا کہ امی جان آپ ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کریں. آپ نے دیکھا کہ ایک ماں کی تربیت کی وجہ سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تاریخ کے اوراق کا روشن باب بن گئے. سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ مجھے میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. معزز مہمان گرامی، اس امت کی نئی نسل کا مستقبل خواتین اسلام کے ہاتھوں میں ہے. ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو انبیاء، صحابہ کرام اور دیگر دینی شخصیات کے سبق آموز واقعات سنائیں، ان کے دلوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، ان کے دلوں میں بڑے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا کریں. ماں تو جنت کا پھول ہے، پیار کرنا اس کا اصول ہے. دنیا کی محبت فضول ہے، ماں کی ہر دعا قبول ہے. ماں کو ناراض کرنا انسان تیری بھول ہے، ماں کی قدموں کی مٹی جنت کی دھول ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سبھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں کو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت خوب، بہت بہت شکریہ تربیہ حیات کا.